بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 206 میں لکھتے ہیں کہ غسل کے دوران اگر حدث اکبر سرزد ہو جائے، مثال کے طور پر غسل کر رہا تھا، غسل کے دوران منی خارج ہو گئی، یہاں پر فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں کہ اگر اس سے حدث اکبر سرزد ہو رہا ہے، وہ اسی جس حدث سے وہ غسل کر رہا ہے وہ اس کی مماثل ہے یا اس کی مماثل نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض کریں غسل جنابت کر رہا ہے تو غسل جنابت کا حدث منی کا خارج ہونا ہے یا جماع ہوتا ہے۔ اب اگر اس سے حدث سرزد ہوا ہے، وہ جماع سرزد ہوا ہے یا منی نکلی ہے یا مماثل نہیں ہے، یعنی کر غسل جنابت رہا ہے لیکن اس نے دوران غسل میت کو مس کر دیا، تو لکھتے ہیں کہ اگر وہ حدث سابق سے مماثل ہو، جیسا کہ غسل کے دوران دوبارہ مجنب ہو جائے یا پھر غسل مس میت کے دوران میت کو مس کر دیا دوبارہ، تو یہ مماثلت والی مثالیں بن جائیں گی۔ تو ان صورتوں میں فرماتے ہیں کہ دوبارہ غسل کرنا واجب ہے انسان پر۔ یہ تھی مماثلت والی صورت کا حکم۔ اور اگر حدث اکبر سرزد ہو غسل کے دوران، وہ حدث سابق سے مختلف ہو، تو اس صورت میں اس کا غسل باطل نہیں ہوگا، پس وہ اس غسل کو تمام کرے گا، لیکن چونکہ اس کے اوپر ایک اور غسل بھی آ چکا ہے لہٰذا وہ اس کے بعد دوسرا غسل بھی انجام دے۔ اور اس کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ یعنی اس کو اختیار ہے کہ وہ ایک غسل دوبارہ کرے اور نیت یہ کرے کہ میں دونوں کے لیے ایک ہی غسل انجام دے رہا ہوں، کہ جنابت کا غسل میں پہلے سے ہی کر رہا تھا، وہ مکمل نہیں کیا غسل، لہٰذا غسل جنابت بھی میں کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ مس میت دوبارہ کر دیا، تو اس کے لیے بھی نیت کر لے۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کرنا واجب نہیں ہوگا، سوائے استحاضہ متوسطہ والی عورت کے کہ جہاں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 207 میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ شک کرے کہ اس نے سر اور گردن کو دھویا ہے یا نہیں دھویا، ابھی بدن اس نے دھونا شروع نہیں کیا، بدن کو دھونے سے پہلے شک کرتا ہے کہ میں نے سر اور گردن کو دھویا ہے یا نہیں دھویا، تو فرماتے ہیں کہ یہ واپس پلٹے اور آ کر سر اور گردن کو دھوئے، پھر اس کے بعد بدن کو دھوئے غسل کی نیت سے۔ اسی طرح بھی یہی حکم ہے اگر بدن دھونے میں مشغول ہو بھی جائے، پھر شک کر رہا ہے کہ آیا اس نے سر اور گردن کو دھویا ہے یا نہیں، پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط لازم میں پیچھے آئے، پہلے سر اور گردن کو دھوئے، پھر اس کے بعد بدن کو غسل کی نیت سے دھوئے۔ اور اگر ایک بندے کو شک پڑے کہ پتہ نہیں دایاں حصہ دھویا ہے یا نہیں، یعنی بایاں حصہ دھو رہا تھا، شک پڑ گیا کہ دایاں حصہ دھویا یا نہیں، تو لازم ہے اپنے شک کی پرواہ کرے، یعنی دائیں حصے کو دھوئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔